اس یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ ہمارا آج کا پیغام جو ہے یوحنا کی انجیل سے ہے، یوحنا کی انجیل سے، اور اس کا عنوان ہے کلام مجسم ہوا۔ متی، مرکس اور لوکا، آپ کو پتہ ہے کہ 4 اناجیل ہیں، متی، مرکس، لوکا اور یوحنا، اور متی، مرکس، لوکا تینوں یسوع مسیح کی زمینی زندگی کو، زمینی خدمت کو بیان کرتی ہیں۔ یہ تینوں اناجیل یسوع مسیح کی زمینی خدمت کو بیان کرتی ہیں، اور یوحنا کی انجیل جو ہے وہ آسمانی پرسپیکٹو دیتی ہے۔ یعنی پہلی تینوں اناجیل بیان کرتی ہیں کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، انہوں نے کس طرح سے اس دنیا میں اپنی زندگی گزاری، کون کون سے معجزات کیے، کیا کیا واقعات ہوئے، کس طرح سے صلیبی موت ہوئی اور کس طرح سے وہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ یوحنا کی انجیل بتاتی ہے کہ یسوع اصل میں ہے کون، اور میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو اس تعلق سے بتاؤں گا۔ اگر ہم پرانے عہد نامے کی بات کریں تو پرانے عہد نامے کا مرکز کون ہے، مرکزی خیال کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح نے 5ویں باب میں، یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب میں کہا، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ پھر نئے عہد نامے میں آ جائیں تو نئے عہد نامے کا مرکزی خیال کون ہے، تھیم کون ہے، مرکز کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ مکاشفہ میں آ جائیں تو مکاشفہ کی کتاب کی جو نبوت ہے اس کا مرکز کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ پوری انجیل کا، پوری بائبل کا مرکز کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ سو اگر ابلیس کو کچھ بھی کرنا ہے، لوگوں کو دور کرنا ہے خدا سے، اگر لوگوں کی زندگیوں میں کوئی خرابی پیدا کرنی ہے، تو وہ واحد کام جو کر سکتا ہے وہ کیا ہے کہ یسوع مسیح کی شخصیت کو توڑ مروڑ کر آپ کے سامنے رکھ دے، یعنی یسوع کو ایسا پیش کر دے جیسا وہ نہیں ہے۔ اور یہ کوئی نئی کوشش نہیں ہے ابلیس کی، یہ اس نے بڑی پرانی کوشش ہے اور شروع سے وہ کرتا آ رہا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ابلیس اس بات کو جانتا ہے کہ اگر آپ کے پاس صحیح والا یسوع آ گیا تو آپ نجات پا سکتے ہیں، تو اس کی کوشش کیا ہے کہ یسوع کا وہ چہرہ پیش کرے، یسوع کی وہ شخصیت پیش کرے جو سچ نہیں ہے، جو سچ نہیں ہے۔ اور یہ نہ صرف ابتدائی دور میں، آج بھی ایسا ہی ہے کہ یسوع کی شخصیت پر حملے کیے جاتے ہیں، یسوع کو کچھ اور ہی بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے وہ خدا نہیں ہے، کوئی کہتا ہے وہ تو بڑا اچھا انسان تھا، کوئی کہتا ہے وہ تو صرف روح تھا، کوئی کہتا ہے وہ صرف انسان تھا اور جو خدا اس میں تھا وہ بعد میں آیا، کوئی کہتا ہے خدا نے اس کو اپنا لیا۔ مختلف خیالات ہیں، اور آج بھی آپ دیکھیں، اگر میں آپ کے سامنے چند ایک نظریات پیش کروں جو ابتدائی دور میں چرچ پر حملے ہوئے، چرچ پر بہت سارے حملے کیے گئے، اور خاص طور پر ابتدائی دور میں، ابتدائی 400 سالوں میں ایک نظریہ تھا جس کو بولتے تھے سبیلینزم، اور ان کا ماننا تھا کہ وہ شخصیت نہیں رکھتا تھا، یعنی یسوع مسیح کی کوئی شخصیت نہیں تھی، شخصی طور پر وہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسا ذریعہ تھا جس کے ذریعے خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ پھر ایک نظریہ پایا جاتا تھا جسے بولتے تھے ڈوسیٹزم۔ یہ ابتدائی 400 سالوں میں بہت سارے لوگوں نے نظریات پیش کیے، یہ میں ان کی آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ ایک نظریہ تھا ڈوسیٹزم، اور وہ کہتے تھے کہ یسوع انسان نہیں تھا بلکہ صرف روح تھا، انسان نہیں بلکہ صرف روح تھا۔ پھر ایک نظریہ تھا جس کو مونوفیسٹزم کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اس کی دونوں نیچر سیپریٹ تھی، انسان اور خدا والی ایک ہی شخصیت میں دونوں چیزیں نہیں تھیں، بلکہ یہ دونوں چیزیں سیپریٹ تھیں۔ پھر ایک نظریہ تھا جس کو اڈاپشنزم بولتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یسوع بڑا ہی اچھا انسان تھا، اور جب اس نے بپتسمہ لیا تو خدا نے اس کو ایڈاپٹ کر لیا، خدا نے اس کو ایڈاپٹ کر لیا اپنے بیٹے کے طور پر۔ ویسے وہ انسان تھا، اچھا انسان تھا، اور اس کی اچھائی کو دیکھ کر خدا نے اس کو ایڈاپٹ کر لیا۔ پھر ایک نظریہ تھا پولینیرینزم، اور وہ کہتے ہیں کہ نہ وہ خدا تھا نہ وہ انسان تھا، بلکہ جو ایٹرنل لوگوس ہے،
اٹرنل لوگوس ہے، اس نے اس کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ پھر ایک اور نظریہ ایرینزم، وہ کہتے تھے کہ یسوع مخلوق ہے، یسوع مخلوق ہے۔ 400 سالوں میں، ابتدائی 400 سالوں میں یسوع کی ذات پر، اس کی شخصیت پر حملے ہوتے رہے، کیونکہ ابلیس کو پتہ تھا کہ اس کی ذات کو کچھ اور ہی بنا کر پیش کر دو تو یوحنا کا خط کیا کہتا ہے کہ جو صحیح والے یسوع پر ایمان نہیں لاتا وہ روح کس کی ہے؟ مخالف مسیح کی ہے۔ آپ نجات نہیں پا سکتے، آپ زندگی نہیں پا سکتے، آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے اگر آپ صحیح طور پر یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے۔ پھر چرچ کاؤنسلز ہوئیں، بہت ساری چرچ کاؤنسلز ہوتی ہیں ابتدائی دور میں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، اور ان سب نے یوحنا کی انجیل کو بیس بنا کر یسوع مسیح کی شخصیت پر انہوں نے ایک پوائنٹ آف ویو کیا کہ یسوع مسیح اصل میں ہے کون۔ آلدو کہ یہ پہلے بھی تھا، جب یوحنا کی انجیل لکھی گئی ہے اس سے پہلے بھی وہ جانتے تھے کہ یسوع مسیح ہے کون، لیکن چرچ کاؤنسلز نے اس پر مہر لگائی کہ یسوع مسیح کی یہ شخصیت ہے، ہم ان تمام نظریات کو رد کرتے ہیں جو یسوع مسیح کی شخصیت کو توڑ مروڑ کر کچھ اور ہی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، آج آپ دیکھ لیں آج کس پہ حملہ کیا جاتا ہے؟ یسوع مسیح کی شخصیت پہ۔ اونلی جیزس والے کیا کہتے ہیں؟ کوئی ٹرینٹی نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے، وہ کبھی یسوع بن جاتا ہے، کبھی وہ پاکرو بن جاتا ہے اور کبھی وہ باپ بن جاتا ہے۔ یہ ونس پینٹیکوسٹل موومنٹ جو ہے، تو یہ بیسیکلی تثلیث کے انکاری ہیں۔ مورمنزم وہ کہتے ہیں کہ یسوع خدا ہے، اس کو خدا نے تخلیق کیا، خدا کو کسی اور خدا نے تخلیق کیا۔ اگر آپ بڑے اچھے انسان ہو تو آپ بھی خدا بن سکتے ہیں۔ یسوع بڑا اچھا تھا سو وہ اس سیارے کا، جو ہمارا زمین سیارہ ہے، وہ اس کا خدا بن گیا۔ آپ بڑے اچھے ہوں گے تو آپ بھی خدا بن جائیں گے۔ مورمنزم کی یہ تھیوری، اور آپ کو پتہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں میں ان کے فالوورز ہیں۔ پھر آپ اور بھی آپ کے آس پاس لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی یسوع تو صرف ایک اچھا انسان ہے، وہ تو صرف نبی ہے، خدا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یسوع مسیح کی شخصیت کو آج بھی توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، اور یہ اس کی شخصیت پر حملے کس لیے کیے جاتے ہیں؟ تاکہ آپ صحیح طور پر نہ جان پائیں کہ یسوع مسیح کون تھا، اور اگر صحیح طور پر نہیں جان پائیں گے تو آپ نجات نہیں پا سکتے۔ جب جانیں گے ہی نہیں تو نجات کیسے پائیں گے؟ یسوع مسیح، اور یہوہ وٹنس دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا باپ نے یسوع کو تخلیق کیا، یسوع خدا نہیں ہے۔ یہوہ وٹنس والے یہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ اتنی بدعتیں، آپ نام لیتے جائیں، بس اتنی بدعات آپ کو ملیں گی جو یسوع مسیح کی شخصیت کو توڑ مروڑ کر پیش کرتی ہیں، ایک الگ ہی یسوع کو پیش کر دیتی ہیں۔ ہمیں لبرلز والا یسوع نہیں چاہیے، ہمیں کون سا یسوع چاہیے؟ جو کلام بیان کرتا ہے۔ ہمیں کسی اور مذہب والا یسوع نہیں چاہیے کہ کوئی اور مذہب ہمیں آپ کو بتائے کہ یسوع کون تھا، کوئی اور نظریہ ہمیں آ کر بتائے کہ یسوع کون تھا، کوئی اور شخص آ کر ہمیں بتائے کہ یسوع کون تھا۔ یا یہ جو آج کل پراسپیرٹی گاسپل ہے، پراسپیرٹی گاسپل یہ کیا کہتی ہے کہ یسوع چاہتا ہے کہ آپ برکتیں پائیں، آپ کے پاس دولت ہو، آپ کے پاس پیسہ ہو، وہ یسوع کو اس طرح سے پیش کرتی ہیں۔ سو ہم یوحنا کی انجیل کو کیوں پڑھیں؟ یوحنا نے یہ انجیل اس لیے لکھی تھی تاکہ یسوع مسیح کی شخصیت کو بیان کیا جا سکے کہ اصل میں وہ ہے کون۔ یسوع مسیح کی شخصیت کو صحیح پیش کیا جائے، صحیح بیان کیا جائے۔ میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھتا ہوں، پہلا یوحنا کا خط، اس کا 4 باب، اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں۔ اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے، بلکہ اب بھی دنیا میں
موجود ہے. یسوع مسیح کی شخصیت پر حملے کیے جا رہے ہیں. ابلیس اس کو کچھ اور ہی بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے. سو خدا کے روح کے الہام سے یوحنا اس انجیل کو لکھتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکے کہ یسوع کون ہے. یسوع کون ہے. اور میں پہلے بھی بتا چکا کہ یوحنا کی انجیل بہت خوبصورتی سے یسوع مسیح کی شخصیت کو پیش کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے متی، مرکز، لوکا تینوں اناجیل جو ہیں یہ 50 سے 70 کے درمیان لکھی جا چکی تھیں، اور یوحنا کی انجیل ان سب کے بعد لکھی گئی. یوحنا کی انجیل ان تینوں کے بعد میں لکھی جاتی ہے، اور یوحنا نے 90% چیزیں نئی لکھی ہیں. پہلی تینوں اناجیل کو سائنوپٹک گاسپلز کہا جاتا ہے، یعنی ایسی گاسپلز جن کا مواد آپس میں بہت ملتا ہے. کئی اناجیل کا تو 75% اور کئی 2 اناجیل کا آپس میں 46% مواد ملتا ہے. لیکن یوحنا کی انجیل میں 90% باتیں نئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو پہلے لکھا جا چکا ہے یوحنا اس کو ریپیٹ نہیں کرتا. وہ زمینی زندگی کے تعلق سے بہت باتیں بیان نہیں کرتا. یسوع مسیح کی پیدائش کے تعلق سے کچھ بیان نہیں کرتا. پھر یسوع مسیح کے معجزات اس نے بڑے مخصوص سے بیان کیے ہیں. تمثیلیں یسوع مسیح کی اس نے بیان نہیں کی. باغ گتسمنی میں کیا ہوتا ہے یہ بھی یوحنا بیان نہیں کرتا. بہت ساری چیزیں جو آلریڈی بتائی جا چکی تھیں پہلی تینوں اناجیل میں تھیں وہ یوحنا بیان نہیں کرتا. اس کا فوکس کس چیز پر ہے؟ یسوع مسیح کی ذات پر. یوحنا یسوع مسیح کا شاگرد، اس کا رسول تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یوحنا کو یسوع مسیح نے چنا ہے تو ان کی یوحنا اور یعقوب کی طبیعت کیسی تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ اس کو بوا نرگس، گرج کے بیٹے کہا جاتا تھا. ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ گرج کے بیٹے. وہ بڑے غصے والے تھے. اور آپ یوحنا کو کس طرح سے جانتے ہیں؟ آپ یوحنا کو ایک محبت کرنے والے شاگرد کے طور پر جانتے ہیں. لیکن یہ یوحنا اور یعقوب کون تھے جو یسوع مسیح کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ جب ایک گاؤں میں یسوع مسیح کو انہوں نے جانے نہیں دیا تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر تو کہے تو ہم آسمان سے آگ مانگے جو ان کو بھسم کر دے. محبت کرنے والا شاگرد ایسا کہہ سکتا ہے؟ گرج کے بیٹے مطلب کیا ہے؟ آج اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ بڑا گرجدار ہے، زوردار ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بڑا ہی محبت کرنے والا پولائٹ جا شخص ہے. وہ پولائٹ نہیں تھا، لیکن یسوع مسیح نے اس کی شخصیت کو تبدیل کیا. یہی یوحنا اور یعقوب تھے جن کی ماں جا کر یسوع مسیح سے کیا کہتی ہے کہ ایک بیٹا سجے تے ایک بیٹا کھبے. تیری بادشاہی میں دونوں بیٹے تیرے دائیں بائیں ہوں. تو ہو سکتا ہے خاندان میں یہ بات ڈسکس ہو، اور کیونکہ وہ یسوع مسیح کے کزن بھی تھے تو ان کی ماں نے کہا ہوگا میں گل کرنی کرے گا. یسوع کیوں نہیں کرے گا؟ سو ان کے اندر یہ بھی خواہش تھی کہ ہمیں عہدہ ملے، ہمیں پوزیشن ملے، اور اس کے لیے انہوں نے ماں کا استعمال کیا. یا ان کی ماں نے جا کر یسوع مسیح سے کہا. وہ گرج کے بیٹے تھے، وہ زوردار تھے، وہ غصے والے تھے. لیکن یسوع مسیح نے یوحنا کی شخصیت کو اس طرح کا بنا دیا کہ وہ محبت کا رسول کہلایا. محبت کا رسول کہلایا. اگر آپ یوحنا کی رائٹنگز کو پڑھیں تو 80 دفعہ اس نے لفظ محبت استعمال کیا ہے. کتنی دفعہ؟ 80 دفعہ. 80 دفعہ یوحنا نے محبت لفظ کا استعمال کیا ہے. اور 25 دفعہ اس نے اپنی انجیل میں لفظ سچائی کا استعمال کیا ہے. 25 دفعہ سچائی کا. 20 دفعہ اس نے اپنے خطوط میں، سو ٹوٹل 45 دفعہ اس نے لفظ سچائی استعمال کیا ہے. لیکن 100 دفعہ اس نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ ایمان. ایمان. سو اگر آپ اس کی لکھائیوں سے پڑھیں، ہم بہت زیادہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارے اندر کی بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. بیسیکلی 100 دفعہ لفظ محبت، 45 دفعہ سچائی، اور 80 دفعہ 100 دفعہ ایمان، 45 دفعہ سچائی اور 80 دفعہ محبت. وہ چاہتا تھا کہ ہم سچائی پر ایمان لائیں، سچائی پر ایمان لائیں تاکہ مسیح کی محبت ہمارے دلوں میں قائم ہو سکے. یہ یوحنا کا مقصد ہے. اس کا مقصد ہے کہ ہم سچے یسوع کو جانیں.
سچے یسوع کو جانیں، یسوع کی شخصیت کو صحیح طور پر سمجھیں. صحیح طور پر سمجھیں گے تو ایمان لائیں گے اور پھر ہی لوگوں کو بتا سکیں گے. اگر ہم یسوع کو صحیح طور پر جانتے ہی نہیں تو ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے، لوگوں کو کیا سکھائیں گے؟ یوحنا کی انجیل لکھنے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم صحیح طور پر جانیں کہ یسوع مسیح کون ہے، اس کی شخصیت کیا ہے. ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں، یوحنا کی انجیل کو ہولی آف دا ہولیز بھی کہا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک پاک ترین مقام تھا، خیمہ اجتماع میں ایک مقام تھا جس کو پاک ترین مقام کہا جاتا تھا، جہاں مرسی سیٹ تھی. جہاں مرسی سیٹ تھی، سردار کاہن سال میں ایک دفعہ جا کر کیا کرتا تھا، وہاں قوم کے گناہوں کے لیے قربانی کو لے کر جاتا تھا، خون کو لے کر جاتا تھا. تو یوحنا کی انجیل کو مرسی سیٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب پردہ پھٹ گیا تو کون ظاہر ہوا؟ خدا ظاہر ہوا، خدا کا جلال ظاہر ہوا. جب دوری ختم ہو گئی، جب انسان اور خدا کی دوری ختم ہوتی ہے تو کیا ہے، خدا نے انسان کے لیے دروازے کو کھول دیا. یوحنا کی انجیل یسوع مسیح کے جلال کو دکھاتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ یسوع اصل میں ہے کیسا، خدا اصل میں ہے کیسا. اس وجہ سے یوحنا کو پاک ترین مقام بھی کہا جاتا ہے. اور خاص طور پر جو 17واں باب ہے یوحنا کی انجیل کا، جس میں یسوع مسیح ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم سب کے لیے دعا اپنے شاگردوں کے لیے بھی آپ بلکہ ضرور پڑھیں. یوحنا کی انجیل کا جو 17واں باب ہے اس میں یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور ہم سب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اس کو مرسی سیٹ بھی کہا جاتا ہے. اس لحاظ سے یوحنا کی انجیل جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یوحنا کی انجیل کا پیغام کیا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے اور وہی اس دنیا میں آیا ہے. یسوع مسیح خدا ہے اور وہی اس دنیا میں آیا ہے. اور اس کے لیے اس نے بہت سارے کلیمز یسوع مسیح کے پیش کیے ہیں. آپ کو پتہ ہے 7 دفعہ میں ہوں کا استعمال کیا گیا ہے. یسوع مسیح نے 7 کلیمز کیے ہیں کہ میں کون ہوں، میں چرواہا ہوں، میں زندگی کی روٹی ہوں، زندگی کا پانی ہوں، میں نور ہوں. اور ان کلامز کو سپورٹ کرنے کے لیے یوحنا کیا کرتا ہے، مختلف نشان بتاتا ہے، یسوع مسیح کے کام بتاتا ہے، اس کی باتیں بتاتا ہے. یعنی وہ اس کے کاموں سے اور اس کی باتوں سے ثابت کرتا ہے کہ یسوع نے جو کلیم کیا تھا وہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اور یوحنا کی انجیل کے آخر پہ توما نے کیا بیان دیا تھا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا. یوحنا کا مقصد ہی یسوع مسیح کو خدا کے طور پر پیش کرنا ہے. اور توما اس بات کو سمجھ گیا اور اس نے کہا اے میرے خداوند، اے میرے خدا. اور یسوع نے کیا کہا، تو دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے. یعنی ہم سب بھی کیا کریں گے، اس بات پر ایمان لائیں گے کہ یسوع مسیح کون ہے، خدا ہے. یسوع مسیح کون ہے، خدا ہے. آئیے ہم یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں. یہ بیک گراؤنڈ بہت ضروری تھا تاکہ ہم سمجھ پائیں کہ بیسیکلی یوحنا کیا کہنا چاہتا ہے، یوحنا کی انجیل کیا کہتی ہے. ہم بہت زیادہ تفصیل میں تو نہیں جا سکتے وقت کی کمی کی وجہ سے، اور یہ بہت زیادہ لمبا ٹیکسٹ ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ میں آپ کو اتنی بات ایٹ لیسٹ بتاؤں کہ آپ سمجھ پائیں کہ یوحنا کا مقصد کیا ہے. پہلی آیت میں وہ لکھتا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. 14ویں آیت کو دیکھیں، لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. اب یونانی میں جو لفظ کلام ہے یہ بیسیکلی کیا ہے، لوگوس. یونانی میں لفظ کیا ہے، لوگوس. آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا، کئی منسٹریز کا نام بھی لوگوس کے نام پہ ہوتا ہے. یونانی میں یہ لفظ لوگوس ہے. اب یوحنا یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ ابتدا میں مسیح تھا، مسیح خدا کے ساتھ تھا اور خدا مسیح تھا. کہہ سکتا تھا کہ نہیں، کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے لفظ لوگوس استعمال کیا. اس نے لفظ لوگوس استعمال کیا اور اس کو ایکسپلین نہیں کیا. اس نے اس ٹرم کو
ایکسپلین نہیں کیا. اب کلام میں اگر کوئی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے تو غور سے سنیے گا، اب جب کلام میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اور اس کو ایکسپلین نہیں کیا جاتا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے سننے والے اس کو پہلے ہی سمجھتے ہیں. یہی مطلب ہے نا. میں آج آپ سے ایک اصطلاح کا استعمال کروں، کوئی اردو پنجابی کا محاورہ بولوں تو میں عام طور پر اس کا مطلب نہیں سمجھاؤں گا، اور لوگ سمجھاتے بھی نہیں ہیں. کوئی بات کر کے جو عام طور پہ بولی جاتی ہے لوگ بتاتے نہیں ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس لیے کہ آپ اس کو پہلے ہی جانتے ہیں. عام طور پر وہ بات سنی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے. یوحنا نے لوگوس لفظ استعمال کیا اور اس کا مطلب بیان نہیں کیا. اس کا مطلب بیان نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ لوگ جانتے تھے. یوحنا کی انجیل غیر اقوام کے لیے اور یہودیوں کے لیے، دونوں کے لیے لکھی گئی تھی. یوحنا کی انجیل دونوں کے لیے لکھی گئی تھی. تقریباً سن 70 سے لے کے سن 100 کے درمیان افسس شہر میں یوحنا نے یہ انجیل لکھی تھی. اور افسس کیونکہ غیر اقوام سے آباد تھا، سو اس کے جو سننے والے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، وہ غیر اقوام بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اقوام بھی لوگوس کا مطلب جانتے ہیں اور یہودی بھی جانتے ہیں. ویسے لوگوس کا مطلب ہے کلمہ یا کلام. کلمہ یا کلام. میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ غیر اقوام کے نزدیک اس کا کیا مطلب تھا. جو غیر قومیں تھیں وہ سوچتی تھیں کہ لوگوس جو ہے یہ ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسی انٹیلیجنٹ فورس ہے جس نے یہ کائنات تخلیق کی ہے. غور سے سنیے گا. لوگوس ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسی فورس ہے، کاسمک فورس، انٹیلیجنٹ فورس، جس نے یہ کائنات تخلیق کی ہے. یہ سب کچھ جو وجود میں آیا ہے اس کے پیچھے ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائنر ہے، ایک قوت ہے. وہ اس قوت کو لوگوس کہتے تھے اور ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ جو قوت ہے، یہ جو فورس ہے، یہ امپرسنل ہے، یہ غیر شخصی ہے. اس کی شخصیت نہیں ہے، اس کی شخصیت نہیں ہے. یوحنا کیا بتاتا ہے کہ بھائیو، جس کو تم لوگوس کہتے ہو وہ غیر شخصی نہیں ہے بلکہ وہ شخصی ہے، وہ شخصیت رکھتا ہے اور وہ خود جسم لے کر تمہارے درمیان آیا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ اور ہمارے درمیان رہا. یہ کوئی ایسی قوت نہیں ہے، کوئی ایسا انٹیلیجنٹ ڈیزائنر نہیں ہے جو بس آسمان پر موجود ہے، اس کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہے، کوئی اس کو جانتا نہیں ہے، بلکہ وہ ڈیزائنر، وہ کریٹر جو ہے، وہ قوت جو ہے، وہ شخصیت رکھتی ہے. اور نہ صرف شخصیت رکھتی ہے بلکہ وہ تمہارے درمیان موجود ہوئی اور ہمارے درمیان میں رہی. 30 سال اس شخصیت نے ہمارے ساتھ اس زمین پر زندگی گزاری اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ وہ شخصیت ہے جب تک اس نے اپنی خدمت کا آغاز نہیں کیا. سو یوحنا غیر اقوام کو بتاتا ہے کہ جس کو تم کریٹر فورس مانتے ہو، ایک کریٹنگ فورس مانتے ہو، جس کو تم انٹیلیجنٹ ڈیزائنر کہتے ہو، وہ فورس اس دنیا میں آئی اور وہ غیر شخصی نہیں بلکہ شخصی ہے. اس دنیا میں خون اور گوشت میں شریک ہوئی اور ہمارے درمیان رہی. اب جب یونانیوں کو یہ بات بتائی جائے گی تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یوحنا کیا کہنا چاہ رہا ہے، کہ جس فورس کو ہم وہ فورس مانتے ہیں. اور میں آپ کو آج کا پیرالل بتاؤں. آج بھی آئنسٹائن سمیت بہت سارے لوگ ہیں اور سائنس آج بھی کہتی ہے کہ یہ جو خلا ہے اس میں قوت پائی جاتی ہے. سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ اس خلا میں قوت ہے. کبھی وہ اس کو ڈارک میٹر، کبھی ڈارک انرجی، کبھی کچھ کہتے ہیں. اس کو خدا کا نام نہیں دیتے. یہ سمجھ لیں آج کے جو غیر اقوام ہیں، جو سائنسدان ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ یہ یونیورس جو ہے یہ بڑی انٹیلیجنٹلی ڈیزائن کی گئی ہے. اس کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کے پیچھے کوئی انٹیلیجنٹ فورس ہے. یہی سوچ اس وقت گریک لوگوں کی بھی تھی کہ اتنی زبردست کائنات کا تخلیق کرنے والا بہت ہی کوئی انٹیلیجنٹ فورس ہے، قوت ہے. وہ اس کو قوت کا نام دیتے تھے، شخصیت کا نہیں. اور آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ کوئی ایک قوت ہے، کوئی ایک فورس ہے، لیکن وہ خدا نہیں ماننا چاہتے، وہ یسوع نہیں ماننا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ کہیں گے کہ یہ خدا ہے تو پھر ان کو بائبل کے خدا کو بھی ماننا پڑے گا، اور وہ کرنا نہیں چاہتے. کیونکہ انسان کس کو پسند کرتا ہے؟ تاریکی کو.
اگر آج سائنسدان یہ قبول کریں کہ یہ جس کو ہم فورس کہتے ہیں، کبھی ڈارک فورس، کبھی کوئی فورس، کہ جی کوئی تو دنیا میں ایسی طاقت ہے جو چلا رہی ہے اس کو، لیکن اس کو خدا نہیں مانتے، اگر وہ خدا مانیں گے تو ان کو پھر خدا کی باقی باتیں بھی ماننا پڑیں گی، ان کو خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ بھی قبول کرنا پڑے گا، ان کو یہ بھی قبول کرنا پڑے گا کہ خدا نے صرف تخلیق ہی نہیں کی بلکہ خدا نے تاڑے کو حساب بھی لینا ہے، ان کو یہ بھی قبول کرنا پڑے گا کہ ہمیں اس خدا کے تابع ہونا ہے، یہ جو فورس ہے، یہ جو شخصیت ہے، اس کے ہمیں تابع ہونا پڑے گا، ان کو یہ بھی قبول کرنا پڑے گا کہ توبہ نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، اور انسان ان ساری چیزوں کو قبول نہیں کرنا چاہتا، سائنسدان ان چیزوں کو قبول نہیں کرنا چاہتے، سو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بس ایک فورس ہے، ایک بڑا انٹیلیجنٹ ڈیزائنر ہے جو آسمان پر ہے اور اس نے یہ ساری چیزیں ڈیزائن کی ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، وہ اس کو خدا نہیں ماننا چاہتے۔ یہودیوں کے نزدیک جو کلام ہے، ابتدا میں کون تھا؟ کلام تھا، یہ بڑی ہی فیملیئر ٹرم تھی، کیونکہ کلام میں بار بار خدا کے کلام کا، خدا کے کلمے کا پرانے عہد میں ذکر کیا گیا ہے، بار بار ذکر کیا گیا ہے، اور ایون کہ زبور 138 اس کی دوسری آیت میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے اپنے ہر نام سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت دی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ کلام اور خدا یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ خدا نے کس طریقے سے اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کیا؟ اپنے کلام سے۔ خدا بولتا نا تو کیسے پتہ چلتا؟ مجھے کیسے پتہ چلتا؟ آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ کوئی دنیا میں ہے تخلیق کرنے والا یا کوئی خدا ہے؟ اپنے کلام سے خدا نے دنیا پر اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ کیا لکھا ہے؟ نبیوں کی معرفت حصہ بحصہ ترا بترا خدا نے کلام کیا۔ یہ کلام تھا جو خدا کو ہم پر ظاہر کرتا ہے، خدا کی شخصیت کو ہم پر ظاہر کرتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سو یہودی جانتے تھے کہ خدا کے کلام کا مطلب خدا ہے، خدا کے کلام کا مطلب خدا ہے۔ سو یوحنا یہودیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ خدا خود دنیا میں آیا ہے، خدا خود دنیا میں۔ اب دیکھیں، ٹرم ایک ہے، اصطلاح ایک ہے، لیکن مطلب دونوں کو سمجھ آ جائے گا۔ جب یونانی پڑھیں گے تو وہ جان جائیں گے کہ وہ جس فورس کا ذکر کرتے ہیں، وہ جس انٹیلیجنٹ ڈیزائنر کا ذکر کرتے ہیں یا اس ڈیزائنر فورس کا ذکر کرتے ہیں، وہ خود اس دنیا میں آئی، اور وہ تو شخصیت ہے، وہ کوئی روح نہیں ہے، وہ کوئی سایہ نہیں ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم دیکھ نہیں سکتے یا جس کا ہمیں پتہ نہیں چل سکتا۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ اور آپ جب متی کی انجیل پڑھتے ہیں تو اس میں کیا لکھا ہے؟ یسوع کا کیا نام رکھا جائے گا؟ ایمینویل، خدا ہمارے ساتھ۔ متی کی انجیل بھی بیان کرتی ہے کہ خدا خود اس دنیا میں آیا اور وہ ہمارے ساتھ رہا، ہمارے ساتھ رہا۔ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب 32ویں اور 35ویں آیت کیا بیان کرتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، سن آف دا موسٹ ہائی گاڈ، سن آف دا موسٹ ہائی گاڈ۔ سو یہ اصطلاح استعمال کر کے یوحنا بیان کرتا ہے کہ یہ جو لوگوس ہے یہ ہمارے درمیان رہا۔ کلسیوں دوسرا باب اس کی نویں آیت دیکھیں ذرا، کلسیوں کا خط اس کا دوسرا باب اور نویں آیت، یہاں پر لکھا ہے کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، یعنی ساری معموری یسوع مسیح میں ہے، ساری معموری۔ معموری کا مطلب پتہ کیا ہے؟ معموری کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو کچھ بھی ہے، خدا کی ساری صفات، اس کی ساری شخصیت، اس کی کی ساری ذات، یہ نہیں کہ 50% خدا اور 70% خدا یا 80% خدا، نہیں، 100% معموری بیسیکلی کمپلیٹنس کو شو کرتا ہے۔ خدا کی ساری معموری یسوع مسیح میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، یعنی یسوع مسیح کمپلیٹلی خدا تھا، کمپلیٹلی انسان تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تھوڑا انسان تھا تھوڑا خدا تھا، وہ مکمل خدا بھی تھا اور مکمل انسان بھی تھا۔ ذات کے لحاظ سے، شخصیت کے لحاظ سے یسوع مسیح تھا کون؟ وہ مکمل طور پر خدا تھا۔ خدا تو کم ہو ہی نہیں سکتا، خدا چینج نہیں ہو سکتا، کیا وہ تھوڑا خدا ہے یا کم خدا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا خدا ہے،
اور خدا خود اس دنیا میں آیا، یہی یوحنا کی انجیل ہمیں بتاتی ہے۔ اب آئیے یوحنا کی انجیل پہ واپس دیکھتے ہیں ذرا۔ لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا۔ میں صرف پہلی آیت کو تھوڑا سا آپ کو بیان کروں گا۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ تین چیزیں وہ بیان کرتا ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ ویسے یوحنا کی انجیل شروع سے آخر تک اس کا مقصد ہی ایک ہے، یسوع مسیح کو خدا ثابت کرنا۔ یوحنا کی انجیل کا ایک ہی مقصد ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے، اور آپ کو وہ چاہتا ہے کہ آپ جانیں کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے، اس کو کچھ اور ہی سمجھ لیتے ہیں، کسی اور ہی طریقے سے یسوع مسیح کی شخصیت کو مانتے ہیں، تو پھر آپ کے اندر کون سی روح ہے؟ مخالف مسیح کی روح ہے۔ سیدھی سیدھی اس نے بات بتائی کہ اگر آپ خدا کو، یسوع کو خدا نہیں مانتے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے کرسچن لوگ آج بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم یسوع کو خدا کہیں یا خداوند کہیں؟ کیا ہم یسوع کو خدا کہہ سکتے ہیں؟ کیا کہ یسوع پورا خدا؟ یعنی آپ دیکھیں کہ ابلیس کس حد تک کامیاب ہے اپنے اس پروپیگنڈے میں کہ وہ یسوع مسیح کو خدا ماننے سے لوگوں کو روکتا ہے، اور یہ روح کس کی ہے؟ یہ مخالف مسیح کی روح ہے۔ اب یوحنا پہلی ہی آیت میں تین باتیں بیان کرتا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا۔ ابتدا کا کیا مطلب ہے؟ شروع میں، آغاز میں، یعنی جب دنیا کا آغاز ہوا اس وقت کلام تھا، اور جو گریک کنسٹرکشن ہے اس کے مطابق کلام ایگزسٹ کر رہا تھا۔ جب دنیا تخلیق ہوئی ہے تو ٹائم، میٹر اینڈ سپیس، جس کو ہم بولتے ہیں نا ٹائم، میٹر اینڈ سپیس، وقت اور مادہ، یہ بعد میں دنیا کی تخلیق کے ساتھ ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب دنیا تخلیق کی گئی اس وقت بھی کلام موجود تھا، کلام موجود تھا۔ وہ اس کی ایگزسٹنس کو بیان کرتا ہے کہ اس کا کوئی شروع نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ الفا اور اومیگا ہے، اس کا کوئی آغاز نہیں ہے۔ جب دنیا تخلیق ہوتی ہے وہ پہلے سے تھا، کوئی بھی تخلیق ہونے سے پہلے یسوع تھا، کلام موجود تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ تخلیق میں شامل نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ خالق ہے، خلق کرنے والا ہے۔ اس کی ایگزسٹنس پہلے سے موجود ہے، وہ پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے۔ پھر دوسری بات وہ کیا کرتا ہے؟ کلام خدا کے ساتھ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو شخصیات ہوئیں، کلام خدا کے ساتھ تھا۔ یہ ٹرینٹی کو، تثلیث کو بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح ایگزسٹ کرتا تھا، تخلیق سے پہلے ایگزسٹ کرتا تھا اور خدا کے ساتھ تھا۔ یعنی یہ دو شخصیات ہیں، تین میں سے دو تو اس نے پہلی آیت میں ہی بیان کر دیا، جو ٹرینٹی کا، تثلیث کا پرسپیکٹو ہے۔ یعنی ساتھ تھا کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح خدا تو ہے لیکن اس کی اپنی ایک شخصیت ہے، اس کی ایک اپنی شخصیت ہے۔ سو جو لوگ ٹرینٹی کے انکاری ہیں، یوحنا شروع ہی یہاں سے کرتا ہے، اور آگے بھی جا کر آپ دیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا تو وہاں پر بھی روح القدس اس پر نازل ہو رہا ہے، یسوع زمین پر ہے اور باپ آسمان سے کہہ رہا ہے کہ میں اس سے خوش ہوں۔ وہاں پر بھی آپ ٹرینٹی کی بڑی خوبصورت تصویر کو دیکھتے ہیں۔ خیر، یوحنا بیان کرتا ہے کہ ایک تو یسوع مسیح کا شروع کوئی نہیں ہے، وہ بالکل آغاز سے ہے، اس کی جب تخلیق ہوتی ہے تو وہ اس سے پہلے موجود ہے۔ دوسری بات وہ بیان کرتا ہے کہ نہ صرف وہ پہلے موجود ہے بلکہ وہ خدا کے ساتھ موجود ہے، خدا کے ساتھ موجود ہے۔ اور تیسری بات وہ کیا بیان کرتا ہے کہ کلام خدا تھا، کلام خدا تھا۔ یعنی وہ بتاتا ہے کہ وہ ہے کون۔ ایک تو وہ تخلیق سے پہلے ہے، دوسرا وہ خدا کے ساتھ ہے، اور تیسرا وہ کیا ہے؟ خدا ہے، خدا ہے۔ سو یہ ہمیں تثلیث کو سمجھنے میں، ٹرینٹی کو سمجھنے میں یہ آیت بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے۔ جتنی بھی آیتیں آپ پہلی 17-18 آیتیں اگر آپ خاص طور پر جس کا پرولوگ ہے اس انجیل کا وہ پڑھیں تو بڑی خوبصورتی سے ایک ایک لفظ کے ساتھ، ایک ایک اصطلاح کے ساتھ یوحنا بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح کی شخصیت اصل میں ہے کون۔ یسوع مسیح خدا ہے، وہ مجسم ہو کر دنیا میں آیا، ہمارے درمیان رہا اور ساری معموری سے معمور کرتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ 16ویں آیت دیکھیں، یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت، لکھا ہے کیونکہ اسی کی معموری میں سے
ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل. اس کی معموری کا مطلب کیا ہے؟ ہم پہلے بھی دیکھ چکے کہ معموری کا مطلب کمپلیٹنس ہے. یسوع مسیح کی کمپلیٹنس میں سے ہم نے پایا. یسوع مسیح کمپلیٹلی خدا ہے، مکمل طور پر خدا ہے، اور وہ بھرپور ہے، کمپلیٹ ہے، معمور ہے. یہ جو آپ کو فضل ملتا ہے، جو آپ کو نجات کے لیے فضل ملا، توبہ کے لیے فضل ملا، جو آج آپ کو فضل ملتا ہے کہ آپ اس میں زندگی گزارتے ہیں، اور جو آنے والی زندگی میں آپ کو فضل ملے گا، یہ کہاں سے جاری ہو رہا ہے؟ یسوع مسیح سے. کیوں؟ کیونکہ یسوع ہمارے اندر ہے. اب ہم کیا ہیں؟ ذات الہی میں شریک ہیں. خدا کا روح ہمارے اندر سکونت کرتا ہے. پطرس کا خط کیا بیان کرتا ہے؟ کہ ہم ذات الہی میں شریک ہیں. یسوع ہمارے اندر ہے. اب ہم خدا کی ذات میں شامل ہو گئے، شریک ہو گئے. سو جو کچھ بھی خدا کا ہے، اس کے بیٹے بیٹیاں ہونے کے وسیلے سے وہ آپ کا بھی ہے. وہ آپ کا بھی ہے. اپنے آپ کو کسی سے کم نہ سمجھیں، اپنے آپ کو خدا کے بیٹے بیٹیاں جانیں. ڈریا نہ کرو جدو تانوں کوئی پوچھے تسی کرسچن ہوتے. اوائڈ کر دے نے بعض لوگ، وہ چپ رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار انہوں نے پتہ نہ لگے کہ میں کرسچن ہوں. اگر 4 اور مذہب کے لوگوں میں کھڑے ہیں تو وہ کوشش کریں گے کہ یار کوئی گل نہ ایسی ہو جائے کہ انہوں نے پتہ لگ جائے میں کرسچن ہوں. تو آپ تو ڈرتے ہیں. یعنی اتنا بڑا پریویلیج، اتنا بڑا استحقاق دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ خدا کی ذات میں شریک ہیں. اور جو کچھ بھی خدا کا ہے، اور چونکہ خدا معمور کرنے والا ہے، وہ سب آپ کا بھی ہے. پھر بھی آپ لوگ ڈرتے ہیں کہ یار پتہ نہ لگ جائے میں کرسچن ہوں. تنتے بلکہ شور پا کے دسنا چاہیے کہ میں کرسچن ہوں. لوگ دیکھیں آپ کو کہ خدا کے بیٹے بیٹیاں ایسے ہیں. لیکن چونکہ ہماری زندگی میں گناہ ہے، ہم مکمل طور پر خدا کے پاس آتے ہی نہیں. اور وہ گناہ ہمیں روکتا ہے اس اقرار کے کرنے سے. اس اقرار کے کرنے سے اگر آپ کی زندگی میں گناہ نہیں ہوگا تو آپ دلیری سے اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہاں میں مسیحی ہوں، ہاں میں مسیحی ہوں. لیکن جب گناہ ہوگا تو گناہ کیا کہے گا کہ یار چھڑ پر ہے نا، نہ ہی پتہ لگے تو مسیحی. وہ یار میں تاں نہیں دسدا، پھر نہ ایویں تعصب کر دین. مطلب بہانے ویکھو لوکاں کو، بہانے مارتے رہندے نے کہ جی وہ میں تے تاں نہیں دسدا، تعصب کرن گے، میں انج کرن گے اونج کرن گے. تو یہ تو بڑی اچھی اور خوشی کی بات ہے. کیا لکھا ہے کہ اگر کوئی مسیحی ہونے کے سبب سے دکھ اٹھاتا ہے تو وہ کیا ہو؟ خوش ہو، خوشی کرے. وہ کم از کم آپ اس لائق تو ٹھہرے کہ آپ خدا کے لیے دکھ اٹھاتے ہیں. اس کے نام پہ آپ کو لان تان کی جاتی ہے. بہرحال یوحنا کی انجیل میں آگے بھی اس نے جتنے لفظ استعمال کیے، چرواہا مثال کے طور پر، چرواہا، انصاف کرنے والا، مقدس، اول اور آخر، سبت کا مالک، نجات دہندہ، قادر مطلق، الفا اومیگا، لشکروں کا خداوند، جلال کا خداوند، نجات دہندہ. یہ سارے الفاظ وہ ہیں جو یسوع کے لیے بھی استعمال ہوئے اور خدا کے لیے بھی استعمال ہوئے. یہ سایہ کا خط کیا بیان کرتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ قادر مطلق ہے. کیا ہے؟ قادر مطلق ہے، ابدیت کا باپ ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے. نیا عہد نامہ اور پرانا عہد نامہ دونوں یسوع مسیح کو خدا کے طور پر پیش کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا کانسیپٹ اس لحاظ سے کلیئر نہیں ہے تو آپ اس پر تحقیق کریں، کلام مقدس کو پڑھیں، سمجھیں، اور پھر لوگوں کو صحیح بات بتائیں. یہ جو بدعات ہیں ان کا مقابلہ کریں، جو کہتی ہیں کہ یسوع مسیح تو صرف اچھا انسان تھا، یسوع مسیح تو تخلیق تھا، اس کو تو خلق کیا گیا تھا، یسوع مسیح خدا نہیں ہے، یسوع مسیح تو صرف خداوند ہے، خدا نہیں کہا جا سکتا. یسوع مسیح کی ذات پر جتنے حملے کیے جاتے ہیں یہ مخالف مسیح کی اسپرٹ ہے. جو لوگ یسوع مسیح کی ذات پر حملے کرتے ہیں کلام کے مطابق یہ مخالف مسیح کا کام کرتے ہیں، یہ مخالف مسیح کا کام کرتے ہیں. سو ہم مسیحیوں کو چاہیے، ہمیں ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ نہ صرف یوحنا کی انجیل اور باقی کلام سے بھی خود یسوع مسیح کی ذات کو، اس کی شخصیت کو سمجھیں، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں کہ یسوع ہے کون، یسوع مسیح ہے کون. کیونکہ رسک اتنا بڑا ہے، رسک آپ کی نجات ہے. اگر آپ صحیح یسوع مسیح کو نہیں مانیں گے تو آپ نجات بھی نہیں پا سکتے.
سو اسی لیے یوحنا نے یہ انجیل لکھی. میں آپ کو ضرور انکریج کروں گا کہ آپ اس انجیل کو پورا پڑھیں، بار بار پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ یسوع کی شخصیت کو بالکل ٹھیک طور پر، پورے طور پر جان سکیں. خداوند آپ سب کو برکت دے.